اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب کے سب سے پہلے ہم نے تعارف دیکھا بچوں۔ اب اس کے بعد ہے غزوہ احزاب کا پس منظر اور اسباب۔ اچھا، آپ لوگوں کو یہ تمام ترجمہ سمجھنے میں اور اس کی تشریح اور تفسیر سمجھنے میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ غزوہ احزاب کیا ہے کہ غزوہ احزاب کو تاریخی اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس جنگ کو اہمیت کے پیش نظر اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ قرآن مجید میں غزوہ احزاب کے واقعات بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا۔ حزب کے معنی ہیں گروہ، قبیلہ یا لشکر کے ہیں۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کفار کے تمام قبائل اور اسلام کے تمام دشمن گروہ شریک ہوئے تھے۔ اس جنگ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے کھودی گئی تھی یہ خندق۔ اب اس خندق یہ کس طریقے سے کھودی گئی تھی؟ یہ 5 گز چوڑی، 5 گز گہری اور 1200 گز لمبی خندق کھودی گئی تھی۔ کتنی تھی بچوں؟ 5 گز چوڑی، 5 گز گہری اور 1200 گز خندق جو ہے وہ لمبی تھی۔ اس لیے اس خندق کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب جو ہے یہ یا غزوہ خندق ماہ شوال 5 ہجری میں ہوا، ہجرت کے 5ویں سال۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا جو آپ نے 9th کلاس میں پڑھا، اور ہجرت کے 5ویں سال جو ہے وہ غزوہ احزاب پیش آیا۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خندق کس طریقے سے کھودی گئی، تو اس میں آپ کو بتانا یہ بھی ضروری ہے کہ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں پہاڑ ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، اور اس کے جو مدینہ کے سامنے والا فرنٹ ایریا ہے نا، اس میں کھجوروں کے باغات ہیں۔ اب دشمن جو تھا وہ تینوں اطراف سے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ ادھر تو پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑ ہیں، ادھر سے کوئی بھی دشمن جو ہے وہ لشکر اپنا لے کے، اپنا سامان لے کے، جنگی سامان لے کے نہیں آ سکتا تھا۔ ظاہری سی بات ہے کہ فرنٹ ڈور جو تھا وہ سامنے کا جو علاقہ تھا وہ اس میں کھجوروں کے باغات تھے اور سامنے سے ہی وہ انٹر ہو سکتا تھا مدینے کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب مشورہ کیا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ جنگ لڑی جائے، دشمنوں کو کس طریقے سے روکا جائے، کیونکہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ جو ہے وہ پورے اپنے لشکر لے کے آ رہے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے مشورے ملے، لیکن ان میں جو ہے وہ حضرت سلیمان فارسی کا جو مشورہ تھا یہ سب سے بہترین تھا کہ سامنے خندق کھودی جائے۔ اب انہوں نے کہا میں فارس کا رہنے والا ہوں، وہاں پر جو ہے وہ خندق کھودی جاتی تھی کیونکہ وہاں پہ زمین نرم تھی، وہاں پہ کھود کے تو جنگی جو حکمت عملی کے طور پر خندقیں کھودی جاتی تھی۔ لیکن جو سعودیہ کا علاقہ ہے، جو مدینہ منورہ کی سرزمین تھی، یہ کچھ ایسی نہ تھی کہ وہاں پہ آسانی سے خندق کھودی جاتی۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پر ریتلی زمین ہے اور اس کے ساتھ پتھریلی زمین ہے۔ پتھریلی زمین کو کھودنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بچوں، اس لیے تمام صحابہ کرام نے پھر یہ فیصلہ کیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو خندق کو کھودا جائے گا، تو اس ٹائم تمام صحابہ کرام کو پھر یہ کہا گیا کہ خندق ہم کھودیں گے۔ پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مزدوروں کی طرح کام کیا خندق کھودنے میں۔ اس ٹائم مدینے کے حالات بھی کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، خوراک کی کمی تھی، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فاقوں کے ساتھ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام کیا، اور تمام صحابہ کرام نے بھی خندق جو ہے وہ کھودنے میں مدد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب آ جاتے ہیں جی غزوہ احزاب کے اسباب پر۔ سبب کیا بنا، کیا وجہ تھی کہ غزوہ احزاب جو ہے وہ لڑنی پڑی؟ تو یہودی اسلام کے بدترین دشمن تھے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے، انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ تو غزوہ احزاب جو تھی یہ یہودیوں کی ہی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ یہودی قبائل مساک مدینہ میں شامل تھے، یہودیوں میں کفار مکہ کی مختلف طریقوں سے مدد کی۔ بنو نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی، نعوذ باللہ۔ بنو کناقہ جو تھا اس نے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو کناقہ کو ان کے جرائم کی وجہ سے جلا وطن کر دیا تھا، یعنی مدینے سے نکال دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کو حکم دیا کہ وہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ سے نکل جائیں، مگر بنو نذیر جو تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور مدینے سے چلے گئے۔
مدینہ سے جلا وطن ہونے والے یہودی قبائل خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس طرح خیبر اسلام دشمنوں کا جو ہے وہ گڑھ بن گیا، ایک مرکز بن گیا۔ یہودیوں کے سینے میں انتقام کیا کیونکہ بھڑک رہی تھی، وہ مسلمانوں کے سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس مضموم جو ہے وہ مقصد کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی سازشوں کے جال بچھائے۔ یہودیوں کا ایک وفد مکہ پہنچا اور کفار مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے پر ابھارا اور انہیں اپنی مدد کا یقین دلایا۔ یہودیوں اور کفار کا گٹھ جوڑ کیسے ہوا؟ یہودی اور کفار دونوں اسلام دشمن میں پیش تھے تو دونوں اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے۔ کفار اور یہودی دونوں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ یہودیوں کے چند سرکردہ افراد مکہ گئے، قریش سے ملاقات کی۔ انہوں نے قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے پر آمادہ کیا۔ ان لوگوں نے کفار کے مشہور سردار اور تاجر جو تھا ابو سفیان کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ انہوں نے ابو سفیان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے پر آمادہ کر لیا۔ ابو سفیان اور یہودی وفد نے بیت اللہ شریف میں جا کر قسمیں کھائی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مل کر جنگ کریں گے۔ اب وہ دوسری طرف ان کو کیا وجہ تھی؟ کفار مکہ جو اسلام کے بدترین دشمن تھے وہ ہر حربہ استعمال کر رہے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان جو تھے وہ پھیل رہے تھے، وہ بڑھ رہے تھے، اور کفار مکہ کو یہ جو ہے وہ ڈر لگا ہوا تھا کہ ان کی جو شاہراہ ہے وہ بے چینی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو ابھی جو ہے وہ ختم کر دیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑی ان کے لیے وجہ یہ جو تھی وہ قریش کی مجاورت تھی۔ خانہ کعبہ کے متولی تھے قریش کے جو کافر تھے، وہ مجاور خیال کرتے۔ خانہ کعبہ کے متولی اور مجاور ہونے کے سبب قریش کو پورے عرب میں ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان سے ٹیکسز نہیں لیے جاتے تھے، ان کو لوٹا نہیں جاتا تھا۔ اس وجہ سے بچوں قریش کو ڈر تھا کہ اگر اسلام اس طرح تیزی سے پھیلا تو دن دور نہیں ہے کہ جب انہیں خانہ کعبہ کے جو مجاورت ہے اسے ہاتھ دھونا پڑے۔ قریش اپنی مجاورت اور شان شوکت کو بچانے کے لیے اسلام کی راہ روکنا چاہتا تھا۔ قریش کے خیال تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا سنہری موقع جو ہے وہ ابھی ان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ ابو سفیان جو تھا وہ اسلام دشمنی اور سازشوں میں پیش تھا، اور یہ دونوں سردار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے جو تھے وہ در پہ تھے۔ ان میں ابو جہل اور ابو سفیان جو دونوں شامل تھے۔ انہوں نے جو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے جنگ بدر کا بھی جو ہے وہ شکست کا بدلہ لے لیا جائے۔ اگلے سال بدر کے میدان میں پھر مقابلہ ہوگا، یعنی جب ابو سفیان نے بدر کے میدان میں یہ کہا تھا نا کہ اگلے سال پھر فیصلہ ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو سفیان تم مجھے مقابلے کے لیے تیار پاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال مقررہ دن بدر کے میدان میں پہنچے، مگر ابو سفیان کوئی بہانہ بنا کر فرار ہو گیا تھا۔ ابو سفیان اسلام کا جو ہے وہ دشمن تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں اور منصوبہ بناتا رہا۔ ابو سفیان ہر قیمت پر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ غزوہ احزاب در حقیقت ابو سفیان اور یہودیوں کی سازشوں کا ہی نتیجہ تھا۔ اب معاشی مفادات کا تحفظ بھی وہ اس لیے کر رہے تھے کہ تجارتی لحاظ سے بہت اہم تھا یہ علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا، یعنی مدینہ منورہ۔ نجد مدینہ منورہ کے بعد جو ہے وہ نجد اور دومت الجندال کے علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ کفار کی تجارت انہیں راستوں میں ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ، نجد اور دومت الجندال پر مسلمانوں کا تسلط قائم ہونے کی سے قریش کی معاشی مفادات خطرے میں پڑ گئے تھے، کیونکہ اب انہیں جو تھا ان کے قافلے نہ شام جا سکتے تھے نہ عراق جا سکتے تھے۔ جو شاہراہ بچوں جاتی تھی نا مدینہ منورہ کے سامنے سے، مکہ سے جو شاہراہ آتی تھی، کیونکہ وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے تو ادھر ادھر سے تو جا نہیں سکتے، ایک روڈ بنا ہوا تھا، ایک سڑک بنی ہوئی تھی یا ایک راستہ بنا تھا، وہ مکہ سے سیدھا مدینہ کے سامنے سے گزر کے جاتا تھا، بالکل مدینہ کے سامنے سے وہ گزر کے وہ شاہراہ جاتی تھی۔ اور کفار مکہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر مسلمان پھیل گئے تو انہوں نے ہماری جو تجارت ہے اس کو بھی ختم کر دینا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکے کے لوگ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے اور مدینہ کے لوگ جو زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے، تو اس لیے ان کو اپنی تجارت بھی ہاتھوں سے جاتی ہوئی نظر آئی۔ عرب قبائل کی یہ غلط فہمی تھی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے کفار مکہ کے ہاتھوں عارضی جو شکست ہوئی تھی، تو وہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ ہم جو ہے وہ ان کو شکست دے سکتے۔ اب عرب جو تھے قبائل اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ عرب قبائل جو تھے مسلمانوں کو مٹانے کے موقع تلاش کرنے لگے۔ اب عرب قبائل کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے
اس سے بہتر کوئی بھی موقع نہیں ہے، اس لیے تمام لوگ جو تھے عرب کے جتنے بھی قبائل تھے وہ ابو سفیان کی قیادت میں متحد ہوئے۔ مشرکین نے جو کی مسلمانوں کو مٹانے کی جو تھی وہ کوشش جو تھی غزوہ احد کا عارضی شکست کے بعد وہ زیادہ اپنے آپ کو غلط فہمی میں انہوں نے کر لیا کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ مسلمان شاید اس دفعہ بھی شکست کھا جائیں گے۔ اب بنی غطفان بھی اسلام کے دشمن تھے۔ بنی غطفان خیبر سے باہر کچھ فاصلے پر آباد تھے اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ ان کے روابط تھے۔ کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد یہودیوں کا وفد بنی غطفان پہنچا۔ اس وفد نے بنی غطفان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ وفد نے بنی غطفان کو خیبر کا سارا پھل دینے کا لالچ دیا۔ بنی غطفان لالچی تھے، اس سے وہ لالچ میں آ گئے، یہودیوں کے ساتھ دینے میں تیار ہو گئے۔ اب بنی غطفان کا سردار جو تھے وہ دوست قبائل یعنی اسد اور بنی مرہ شامل تھے۔ اس طرح 12,000 کا لشکر جو ہے وہ ان میں شامل ہو گیا کافروں کے ساتھ۔ یہ لشکر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا، یعنی مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی لیکن کافروں کی تعداد جو 12,000 تھی۔